अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका नाम है खुर्रम शहजाद। सोशल मीडिया पर खबरें ये बड़ी जोरों शोर से चल रही हैं कि खुर्रम को नामर्द कर दिया गया है। अब आपको मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली ये बात कर दूं कि खुर्रम को सीसीडी ने नमर्द नहीं किया, खुर्रम को पुलिस ने नमर्द नहीं किया, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बल्कि तेज धार आले से खुर्रम को कुछ लोगों ने हमेशा के लिए नामर्द कर दिया है। हैरानगी की बात यह है कि इसने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, इसकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। फिर किसने इसके साथ ये सब कुछ किया, क्यों किया, कितने लोग थे, रंजिश क्या थी और कहानी क्या है कि खुर्रम के साथ ऐसा हुआ। सारी डिटेल्स सुनने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना है, बताना है मुझे। बहुत से लोग ये गिला कर रहे होते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ या कभी भी किसी कमेंट को मैंने लाइक नहीं किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आप सबसे मैं माजरत चाहती हूँ, और वजह उसकी ये है कि इतने सारे होते हैं तो यकीन कीजिए मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं सारों को पढ़ूं, लेकिन आप तमाम लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है। मंडी भाउद्दीन में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है मौजा बोसाल में। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और फैमिली के सरबरा का नाम है नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद का एक बेटा है जिसका नाम है खुर्रम शहजाद, और खुर्रम शहजाद 20 साल का है, जवान लड़का है। एक डेरा है इसी गांव में और उस डेरे पर ही नजर मोहम्मद काम करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि गांव में जो लोग डेरे पर काम करते हैं वो उनको अमूमी तौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, कामा। ये कामा है उसके डेरे पे, उसके डेरे पे, इसी तरह से ये वहां पर कामा है और वहीं पर ये काम करता है। अब जनाब डेरेदार जो है वो एक खुदा खौफी रखने वाला इंसान है। उन्होंने इसी डेरे की बैक साइड के ऊपर इनको रिहाइश के लिए कमरा भी दे रखा है। वहां पर नजर मोहम्मद अपने बेटे के साथ, फैमिली के साथ रहते भी हैं। बड़ी सिंपल सी इनकी लाइफ है। अब मैं आपको बताऊं कि एक आदमी है, इसका नाम खावर है, जो कि इसी गांव में रहता है, और खावर की जो बीवी है उसका नाम है जाहिदा। सुबह जब ये एक दिन सोकर उठता है तो देखता है कि घर पे बीवी नजर नहीं आ रही। दूसरे कमरे में, वॉशरूम में, बाहर, घर में तलाश करता है लेकिन बीवी घर नहीं होती। अब इनकी जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसके मुताबिक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बगैर बताए बीवी कहीं चली जाए, आगे पीछे हो या घर से बाहर जाए। तो ये थोड़ा वक्ती तौर पर फौरन से हैरान होता है कि ये किधर चली गई है। बाहर निकलता है, डेरे पे देखता है, जमीनों पे देखता है, फसलों में देखता है, मोहल्ले में देखता है, गांव वालों से पूछता है, लेकिन कोई भी शख्स जाहिदा के मुतल्लिक कुछ नहीं बताता। अपने ससुराल वालों को कॉल करता है, ससुराल वाले भी आगे से कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं है, ना कोई राब्ता है हमारा, तुम ही बताओ कहाँ गई है, तुम्हारे साथ रहती। बड़ा परेशान होता है, ससुराल चला जाता है, जाके बैठ के उनसे दुख सुख करता है और फिर उनको कहता है मेरा साथ दें, हम मिलकर बाहर तलाश करते हैं। फिर ये बाहर मिलकर तलाश करने लगते हैं जगह 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 जगह, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जाहिदा का फिर भी पता नहीं चलता। खावर के दिल में अचानक से ख्याल आता है। खावर कहता है बड़े दिन हो गए ये फोन पर बड़ी बिजी रहती है, जब देखो इसका नंबर बिजी है, जब देखो ये मैसेज कर रही होती है। जब मैं इससे पूछता हूँ किधर नंबर बिजी, फोन ही नहीं तुम्हारा मिलता, तो आगे से ये कह देती है अम्मी अबू से बात कर रही थी। तो वालिदैन कहते हैं हमारी तो बात ही कभी कभार होती है। ये बात जो है ना उसके अंदर बैठ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये यकीनन कोई चक्कर है इसका, किसी और के साथ ये भाग गई है जिसके साथ ये फोनों पे बातें करती थी। मैं तो पूछा करता था लेकिन इसने हमेशा मुझे बेवकूफ बनाया। अब जनाब इसको बंदा तो कंफर्म नहीं था कौन था कौन नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये सब कुछ साबित करना, ढूंढना, तलाश करना। इसके 3 दोस्त ऐसे हैं जो इसके बेस्ट बडीज हैं, बड़े पुराने हैं, जिगरी यार हैं। एक का नाम है शुएब, दूसरा बाबर, तीसरा अली मोहम्मद। इन तीनों के पास चला जाता है, इकट्ठे बैठते हैं चारों, और बैठ के ये सारी बात अपनी तफसील से बताता है और कहता है यार ऐसा करो कि गांव से कोई ऐसा बंदा तलाश करो जो गांव छोड़ के गया हो, वही बंदा होगा जिसके साथ ये गप्पे मारती थी, मुझे शक है। फिर जनाब ये तीनों और फिर साथ में चौथा खावर भी मिलकर बहुत ढूंढते हैं इसी गांव में, लेकिन ऐसा कोई सिंगल बंदा भी नहीं होता गांव का जो कि गायब हुआ हो। हर बंदा अपने घर में मौजूद है। गांव में चूंकि सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां ऐसा नहीं होता कि इस घर के 4 लोग हैं तो चारों का पता ही कोई नहीं, सबको सबका पता होता है। फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं चारों, फिर सोचते हैं अब क्या करें, फिर ज़ेन लड़ाते हैं और फिर कहते हैं यार जरूरी तो नहीं है किसी गांव से हो, आसपास के छोटे छोटे गांव हैं उधर पता करते हैं, कोई बंदा होगा ऐसा जो गायब हुआ हो उन्हीं तरीकों में जब जाहिदा गायब हुई है, वहीं से हमें पता लग जाएगा। कहते चलो ठीक है। अगले दिन से ये आसपास के गांव में जगह जगह हर बंदे को पूछना, ट्रेस करना शुरू करते हैं
اور پھر کرتے 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 وہاں سے بھی ان کو سٹارٹنگ میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملتی. ایک دن شعیب کہتا ہے یار پوچھ گچھ کے دوران نا ایک چیز مجھے بھول نہیں رہی ہے اور مجھے شک ہے کہ کہیں وہی بندہ نہ ہو, چکر وہی نہ ہو. خاور کہتا ہے ہاں بتاؤ بتاؤ کیا کہنا ہے. کہتا ہے یار وہ کاما نہیں ہے اپنا خرم. کہتا ہاں وہ بڑا گاؤں سے باہر جاتا ہے, ہر 2 دن بعد گاؤں سے باہر جاتا ہے, ہر 2 دن بعد گاؤں سے باہر جاتا ہے. چکر کیا ہے, اس کا باپ تو ساری زندگی اس گاؤں میں رہا, کوئی باہر ان کا آنا جانا نہیں تھا, تو بیٹا کہاں جاتا ہے 2 دن کے لیے, اور کام بھی یہیں پہ کرتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں اور جاب ہے تو چلو وہاں پر گیا ہوگا, نوکری بھی ڈیرے پہ, دیہڑی بھی ڈیرے پہ, تو جاتا کدھر ہے یہ 2 دن کے لیے. سب جو ہیں وہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, چکر ہے کوئی اندر اس کے. اب کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے یہی بندہ ہے جس کو ہم تلاش کریں, اور یہی بندہ ہے جس نے زاہدہ کو بھگایا ہے. کہتا ہے اب کریں کیا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر یہ تینوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, چوتھا زاہدہ کا شوہر, اور چلے جاتے ہیں ڈیرے کے اوپر, اور جا کر ڈیرے دار سے علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں. ڈیرے دار کو لیتے ہیں اعتماد میں, ساری بات ڈیرے دار کو بتا کر کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, عزت کا معاملہ ہے, زاہدہ کو برآمد کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے, لوگ تھو تھو کر رہے ہیں. ڈیرے دار کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی, جس کی عزت کی بات آتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اب ڈیرے دار کو ساتھ ملا لیا. اب کیا ہوتا ہے, ڈیرے کے اوپر بلایا جاتا ہے خرم کے باپ کو. خرم کدھر ہوتا ہے آپ کا, جب دیکھو خرم نظر ہی نہیں آتا. ابھی کہاں ہے خرم؟ تو آگے سے اس کا والد کہتا ہے وہ شہر گیا ہے بائک کے اوپر. تو پوچھتے ہیں کس کام سے گیا ہے شہر؟ کہتا ہے وہ تو اکثر جاتا ہے شہر, اور کسی کام سے ہی جاتا ہوگا, ظاہر ہے بڑا ہو گیا ہے, 100 کام کاج ہوتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ کہتا نہیں مجھے کام نہیں پتا, لیکن گیا وہ کام سے ہی ہے اور شہر ہی گیا ہے, کب تک آئے گا مرضی ہوتی ہے اس کی. خاور غصے میں آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری بیوی کو بھگا لیا, میری بڑی بےزتی ہو رہی ہے پورے گاؤں میں, اور ہمیں یہ بات پکی پتہ چل چکی ہے. بہتری اب اسی میں ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ میری بیوی کو لے کے واپس آ جا, ورنہ اس کے 1000 اور حل ہیں, اور پھر میں وہ سب کچھ کر لوں گا, پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا آپ لوگوں کو. کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. کہتا نہیں ہمیں غلط فہمی نہیں ہو رہی, ہم نے سارا اتا پتہ کرا لیا ہے. آپ کال کریں اپنے بیٹے کو, اور کال کر کے بتائیں ان کو کہ پورا گاؤں یہاں اکٹھا ہو گیا, سارا گاؤں مل کر کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈال دے گا کہ ہم پچھتاتے رہ جائیں گے, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, تو تم زاہدہ کو لے کے واپس آ جاؤ. جس طرح سے اس کو سمجھایا جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ اسی طرح سے کال کرتا ہے خرم کو, اور کال کر کے کہتا ہے خرم میرے پلے تو چھڑیا کچھ نہیں. کہتا ابا جی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے تو زاہدہ نو اتھوں لے کر گئے ہیں نسا کے کسی دی بڈھی ہے, پورا پنڈ اتھے اکٹھا ہو گیا ہے, تے کہندے نے تیری ایسی دی تیسی, تیرے ماں پیو نو نہیں چھڈنا, تے پتر جی سانو کچھ کرتا تے کی بنے گا اتھے, ساڈے تے پلے پہلے عزت نہیں بچی, پورے پنڈ نو پتہ لگ گیا, تے تو کی کیتا ہے؟ ہن بہتری ایسی چ ہے کہ فوراً زیادہ نو لے تے واپس آ جا پنڈ چ, معافی منگنے آ تے گل ختم ہو جائے گی. تواڈے دوناں دے چکر دا پورے پنڈ نو سمجھ آ گئی ہے. خرم ہکا بکا پسینے چھوٹے ڈر گیا, اور اس کے اندر یہ چلنے لگا ایسا نہ ہو کہ کہیں عزت غیرت کا معاملہ ہے, میرے ماں باپ کو نہ مارتے. کہتا ابا جی میں آتا ہوں واپس, آپ ان سارے لوگوں سے پنچایت میں یہ حلف لے لیں کہ یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کریں گے, نہ میرے ماں باپ کا, نہ میرا, نہ زاہدہ کا, تو میں اس کو لے کر آ جاتا ہوں. بات ختم ہو گئی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں آس پاس سے کہ ہاں بتائیں بھئی آپ لوگ حلف دیتے ہیں اس طرح سے؟ وہ کہتے ہیں بالکل دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم بلاؤ بس زاہدہ ہمیں دو, بات ختم. اور پھر کچھ دیر کے بعد زاہدہ اور خرم دونوں ڈیرے پر آئے. زاہدہ اپنے شوہر کی جانب جا کر کھڑی ہو گئی, اور خرم جو ہے وہ ان سب سے معافیاں مانگنے لگا. والدین بھی معذرت کرنے لگے کہ ہم سے واقعی بہت غلطی ہو گئی ہے, اور جو لوگ وہاں پر اسی پنچایت میں اکٹھے ہوئے تھے سب ہائے 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 تھو تھو کریں کہ کس طرح کی یہ عورت ہے, انہیں اپنے جنے دی. گاؤں میں لوگ اکثر جنے کہتے ہیں, کوئی سائیں کہتا ہے, کوئی مرشد کہتا ہے, کوئی سر کا تاج کہتا ہے, کوئی جیویں بھی کہتے ہیں. تو جو جس کی زبان ہے وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے جنے دی عزت نہیں چھڈی. حالات و واقعات یہ بنے کہ سب نے معافی مانگی, بات ہوئی ختم, پنچایت ختم, سب اپنے اپنے گھر. اور پھر جناب خاور اور اس کی بیوی بھی گھر آ گئے. گھر آ کے بیوی نے یعنی زاہدہ نے پھر سے معافی مانگی, تو اس کی ساری بات سنی تو ضرور, لیکن جواب نہیں دیا اور گھر سے باہر چلا گیا. اب یہ لے تو آیا تھا زاہدہ کو, لیکن زاہدہ اس سے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی, نہ اس سے بات کرتا تھا, نہ اس کی طرف دیکھتا تھا, نہ کچھ, بلکہ ایون دین اندر ہی اندر اس سے نفرت ہونے لگی, حقارت ہوتی تھی. جب یہ کھڑی ہوتی تو یہ چڑ جاتا تھا, غصے میں رہتا تھا. اب وقوعے کی طرف میں آ رہی ہوں, دھیان سے سنیں کہ وقوعہ ہوا کیا تھا. وقوعہ یہ ہوا تھا کہ 10 اکتوبر کی رات کو خاور اور اس کے تینوں وہی بیسٹ بڈیز دوست اس کے 4 ہو گئے. یہ چاروں خرم کو
اغوا کر لیتے ہیں، رکیاں شکیاں کی ہوتی ہیں، اغوا کر کے ویرانے میں لے جاتے ہیں، لے جا کر تینوں، یعنی خاور کی بات نہیں کر رہی، باقی 3 دوستوں کی بات کر رہی ہوں، ایک ہاتھ پکڑتا ہے، ایک پاؤں پکڑتا ہے، ایک منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اس کی آواز نہ باہر نکلے، اور پھر خاور کیا کرتا ہے، تیز دھار آلے سے اس کو وار کر کے نمرت کر دیتا ہے۔ منہ پر چونکہ آلریڈی ہاتھ رکھا ہوا تھا تو اس کی چیخو پکار کو اتنی نکلی نہیں، وہیں پر اس کو پھینکا اور چاروں کے چاروں فرار ہو گئے، مشن کمپلیٹ ہو گیا ان کا۔ خرم چیخو پکار تڑپ رہا ہے درد کے مارے اور لوگوں کو آس پاس مدد کے لیے پکارنے لگا۔ ایک راہگیر گزر رہا تھا، اس نے جب اس کی آواز سنی، اس کے قریب آیا، اس کی مدد کی، ہسپتال پہنچایا اور ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ فیملی کا پوچھا، گھر باپ کو اطلاع دی گئی، باپ ہسپتال پہنچا اور خرم کو دوائیاں شوائیاں لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب بتا دیا باپ کو۔ تو پھر والد کیا کرتا ہے؟ والد جو ہے وہ پولیس کا جو سٹاف ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے ان کو ساری بات بتاتا ہے۔ گوجرا تھانہ جو حدود ہے، گوجرا تھانہ کی اس کی حدود میں یہ وقوع چونکہ ہوا تو گوجرا تھانہ کی نفری موقع پر پہنچی اور آ کر تمام تفصیلات لینے کے بعد 11 اکتوبر کو ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ جو درج کیا گیا، یہ نامزد مقدمہ درج کیا گیا جس میں نام تھا خاور، شعیب، بابر اور ساتھ میں علی محمد، یہ چاروں ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر دفعات کون سی لگائی ہیں یہ سنیں، 334۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ہم ان ملزمان کو گرفتار کر لیں گے، قریب پہنچ چکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ شکر کریں کہ خرم کی زندگی بچ گئی ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ریکوری یہاں تو کم سے کم ممکن نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کی اوپینین ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو میسج ضرور دیتی ہوں، اور جس ویڈیو میں میسج نہ دوں، آپ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میسج نہیں ہے، اور بہت دھیان سے اور بڑے شوق سے آپ وہ میسج سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آج کا میرا میسج اس ویلاگ میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو پیار محبت پسند ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کے، وہ پسند کرتی ہیں کہ وہ لڑکا اچھا لگتا ہے، چلیں جی اوکے، والدین وہاں شادی کرتے، سمجھ آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیورسڈ ہے، بیوہ ہے، کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے، اکیلی خاتون ہے، اس کو بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں اس کو مرد کی ضرورت ہے، اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اور یہ جو شوہر موجود ہے، سر پر بچے پیدا کیے ہوئے، اور پھر باہر کسی غیر آدمی کے ساتھ ٹانکا فٹ کر لیا، اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئے، یہ حرکتیں بڑی نیچ حرکتیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے بھرم کا، عزت کا، محبت کا۔ جب آپ مرد کی عزت ہی نہیں چھوڑتے تو وہ آپ کے پلے کچھ چھوڑے گا؟ وہ کچھ نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی مرد ہو غیرت مند۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے تھی اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے کہ آپ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ سیٹنگ کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہیں گھر سے، اور آپ کا شوہر بیچارہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، پورے گاؤں میں پتا کرتا پھر رہا ہے، اور اس طرح کے سیم اور کیسز جو اور لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بیویوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ غلط حرکت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے غلط حرکت کی، ادھر سے شوہر کو کروایا بدنام، ذلیل، رسوا، دوسری طرف سے لڑکا جس کی عمر بھی چھوٹی ہے، جس نے بھی آگے شادی وادی کرنی ہوگی، جو بھی سلسلہ ہوگا، لمبی زندگی ہے، اس کو نمرد کرا دیا۔ یعنی آپ نے دو لوگوں کو برباد کر دیا ہے، اور اپنی تو آپ نے بربادی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شادی شدہ بندہ تو کسی کو دیکھ نہیں سکتا، آپ گھر سے بھاگنے کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر اینڈ تو یہی ہوتا ہے۔ شکریہ۔